رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. اگر بیماری ہو لیکن مشقت کا سبب نہ ہو، تکلیف کا سبب نہ ہو، تو عام بیماری ہے. مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. دل کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، دل کا عارضہ بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. روزہ جو ہے ان کے اس مرض کی شدت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جائے کہ وہ بہتری کا سبب بنتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ صحیح ہے اس کا. اب یہ کہ یہ جو احتمال ہے روزے کے ضرر کا، نقصان کا، یہ کتنا ہونا چاہیے، کس حد تک احتمال ہو، خوف ہو کہ بھئی میں اگر روزہ رکھوں گا تو تکلیف میری بڑھ جائے گی یا مجھے کوئی تکلیف لاحق ہو جائے گی، یا یہ جو خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ مرض جو ہے بڑھ جائے گا یا کوئی نیا مرض اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی، شدت بڑھ ہو جائے گی. یہ اس کا احتمال کتنا ہونا چاہیے؟ 80%، 90%، 100% آپ کو پتہ ہے تو یقیناً وہ تو ظاہر ہے. لیکن اگر 100% نہیں ہے لیکن 80% ہے، 90، 70، یہاں تک کہ 20-30% تک پہنچ جاتی ہے بات کہ 20-30% جو ہے احتمال دیتا ہے اس بات کا کہ ہوگا، تو کیا اس صورت میں بھی جو ہے وہ اعتنا کرے گا؟ ہاں، اگر 20-30% بھی اس کے دل میں اندیشہ ہے کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایسی صورت میں جو ہے اس کی تکلیف جو ہے بڑھ جائے گی، یعنی ایسا احتمال ہے جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف، اگر اتنا بھی اندیشہ اور احتمال ہو تب بھی جو ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں روزے سے وہ پرہیز کرے اور روزہ نہ رکھے. لیکن ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا احتمال ہو، بہت ہی مختصر سا، بہت ہی ضعیف قسم کا، بہت ہی فریکشن ہو، 1%، 2%، بس ایسے شبہ وسوسے کی حد تک ہو، نہیں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے. ایسی حالت ہے کہ جہاں پر ایک سوال اس میں پیش آتا ہے کہ جناب روزہ رکھنا جائز نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اگر روزہ رکھ لے تو آیا روزہ اس کا قبول ہے، روزہ اس کا صحیح ہے، اور آیا اس کو قضا بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، جائز نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور اس کو بہرحال قضا بجا لانی ہوگی. یعنی اس نے مشقت اور سختی میں روزہ رکھا اور اس نے کہا کہ میں اس روزے کو برداشت کروں گا، چاہے مجھے اس سے میری تکلیف اس سے بڑھ ہی کیوں نہ جائے، تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے اس کی. تو کیا ایسی صورت میں اسے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے؟ جائز نہیں ہے، اس کا روزہ وہ جو رکھا ہے وہ ضائع جائے گا. لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے کہ اس کو اس بات کا اس اعتقاد کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور بعد میں جب اس نے روزہ مکمل کر لیا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں، روزہ تو اس نے صحیح نہیں رکھا، کیونکہ بیماری اس کی بڑھ گئی تھی، اس کا خیال غلط تھا، اسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اسے روزہ رکھ لیا اور تکلیف اس کی بڑھ گئی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ بھی جواب یہی ہے کہ اسے جو ہے دوبارہ سے روزہ رکھنا ہوگا اور قضا بجا لانی ہوگی. پھر اس سے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے
یہ سوچ کے روزہ رکھتا ہے کہ نقصان ہے اس کے لیے، اور روزہ رکھتا ہے یہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ تکلیف کا سبب بنے گا، پھر بھی روزہ رکھتا ہے اور تکلیف اس کی جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اسے پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا روزہ صحیح ہے؟ یعنی اس نے سوچا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا تو تکلیف ہوگی، پھر بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روزے میں رکھنے سے کوئی اس کو تکلیف، اس میں اضافہ نہیں ہوا، یا کوئی تکلیف اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی بیماری اس میں نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں 2 شرطوں کے ساتھ اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسا نقصان نہ ہو جو کہ بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کا وہ اس نے سوچا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص سرطان میں مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس سرطان میں جو ہے تکلیف جو ہے بڑھ جائے گی، لیکن نہیں بڑھتی، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ روزہ صحیح نہیں ہے، گرچہ تکلیف نہیں بھی کیوں نہ بڑھی ہو۔ یعنی روزہ اس نے رکھا، اس کو بیماری ایک بہت ہی مہلک بیماری لاحق ہے، اور یہ سوچ کے اس نے رکھا کہ جانتے ہوئے کہ اس سے میں روزہ رکھوں گا تو تکلیف بڑھ جائے گی، لیکن تکلیف نہیں بڑھتی، لیکن چونکہ ایک ایسی مہلک بیماری تھی تو لہٰذا وہاں پہ اس کے لیے وہ روزہ باہر صورت صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ اسے بیماری ہے، اور وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ بھئی میرے روزے رکھنے سے میرا جو ہے روزہ اس میں میری تکلیف میں اضافہ ہوگا، پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اصلاً وہ نیت کر سکتا ہے قربتاً اللہ، خدا کے لیے یہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اگر وہ جو ہے جانتے ہوئے کہ خدا کو یہ روزہ منظور نہیں ہے، یہ روزہ قبول نہیں ہے، ایسا روزہ جو انسان کو ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایسے روزے کو پسند نہیں فرماتا، پھر بھی کیا وہ نیت کر سکتا ہے؟ اگر نیت ہی اس سے صادر نہیں ہوگی، وہ نیت ہی اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگی کہ وہ یہ کام کرے، اگر واقعاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، تو کیسے نیت اس سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ نیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا مگر یہ کہ ہاں وہ اس کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اس مسئلے کا علم نہ ہو کہ بھئی بیماری کی حالت میں جو ہے روزہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، خدا کو نہیں ایسا روزہ چاہیے، پھر ممکن ہے اس کے اندر یہ نیت پیدا ہو جائے، یہ نیت حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ روزہ صحیح ہے۔ ایک اور سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر انسان جو ہے روزے کی حالت میں روزے کا وقت جب شروع ہوا، طلوع فجر ہوا، تو وہ بیمار تھا اور اس نے ظاہر ہے کہ بیماری کی حالت میں اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بیچ دن میں اس کی بیماری دور ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گیا، اور اس وقت تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ آیا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسی حالت کو جاری رکھے، یعنی کچھ نہ کھائے، اور لیکن پھر احتیاطاً قضا بھی بجا لائے۔ یعنی بیماری کی حالت میں روزہ شروع ہوا، ظاہر ہے کہ نیت تو روزے کی نہیں تھی، اس کی بیمار تھا، لیکن کچھ نہیں کھایا اس نے، تو ایسی صورت میں اب جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے جاری، اور روزہ کی حالت کو باقی رکھ سکتا ہے، لیکن احتیاطاً قضا بھی بجا لائے۔ مگر یہ کہ ایک استثناء اس میں ہے کہ جناب اس کی بیماری ایسی تھی جس میں اسے دوائی کھانا چاہیے تھی، تو اگر دوائی کھا لیتا تو پھر تو ظاہر روزہ باقی نہ رہتا، لیکن اس نے دوائی
نہیں کھائی اور اس نے بے توجہی کی اور اعتنا نہیں کیا، اس نے دوائی نہیں کھائی، اب اس کے اوپر وہ ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا، ایسی صورت میں اس کا روزہ جاری نہیں رہے گا، اور وہ جو ہے باقی دن بھی جو ہے کھا پی سکتا ہے اور روزے کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھا لیتا دوائی وقت پہ تو اب وہ اس کی حالت یہ تھی کہ اسے روزہ ظاہر ہے کہ نہیں رکھنا تھا، اب بھی ایسا ہی ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔